हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। तुम मुझे क्यों इतना इग्नोर करते हो? मैं तुम्हें इग्नोर कहाँ कर रहा हूँ बेबी। मेरे मामू की डेथ हुई, बेटा नहीं है उनका कोई, इसलिए सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। बताओ ये भी मेरा कसूर है क्या? मैं समझती हूँ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम ऑक्यूपाई रहे हो, लेकिन इतना इग्नोर। मैं तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं सकता हूँ बेबी, ऐसे मत कहो प्लीज। इसीलिए तो आज तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ये वक्त जो निकाला है ये। फिर तुम्हारी मॉम की कॉल आ गई। तुम एक काम करो, जब मुझसे मिलने आते हो ना तब अपना फोन बंद कर दो। अच्छा यार प्लीज, मॉम की कॉल सुनने दो, पीछे से बोलना नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मॉम। सालार कहाँ हो तुम? मैं एक दोस्त के पास हूँ मॉम। क्यों, क्या हुआ? तुम फौरन घर आओ और मुझे लेकर जाओ नूर की तरफ। नूर की तरफ? मॉम कल तो आप आएंगे वहां से वापस, दोबारा जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, साइदा बच्चियों को लेकर अचानक से हमेशा के लिए हैदराबाद जा रही है और उसने मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। नूर जाना नहीं चाहती, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अरे मॉम, अगर मानियो से जबरदस्ती हैदराबाद लेके जाना चाहती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी आके उसे रेस्क्यू करूंगा। मॉम मेरे पास एक आइडिया है, आप एक काम करें, डैड को कॉल करें, वो डैड की जरूर सुन लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें फोन नहीं किया होगा? फोन अटेंड नहीं कर रहे, मैंने मैसेज छोड़ दिया है। जैसे ही मैसेज मेरा देखेंगे वो आ जाएंगे वहां। अरे भाई उठो ना, तुम निकल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है मॉम, मैं आता हूँ। फौरन पहुंचो घर। जी बस फौरन आ। बाय। सुनो, मुझे जाना हो। तुम नहीं जा रहे हो, मैं जा रही हूँ। तुम जाओ, जाके अपनी कजिन को रेस्क्यू करो। अच्छा सुनो, अभी है टाइम तो। ये सब क्या हो गया साजदा? अहमद भाई भी इस दुनिया से चले गए। जाहिर सी बात है, बेचारे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। भरी बिरादरी के सामने बेटी की बारात जो वापस चली गई। बहुत अफसोस हुआ, सब्र करो, क्या कह सकते हैं। कसूर तो तुम्हारा ही है ना नसीम। लड़के ने निकाह के ऐन वक्त पे इनकार कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सारी हकीकत तुम्हें पहले ही बता दी थी। लड़के को नूर पसंद है। अब तुम सौतेली माओं का चक्कर मैं क्या जानूं? तुमने अपनी सौतेली बेटी का पत्ता काटा। उसने अपने सौतेले बेटे के लिए उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की। जब तुम दोनों सौतेली माएं सगी नहीं बन सकी तो मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? तुमने अहमद भाई को धोखा दिया है। तुम अगर ऐसा नहीं करती तो क्या महविश की शादी नहीं होती? उसके जोड़ का कोई ना कोई मिल जाता। गलती सरासर तुम्हारी है। अगर तुम यतीम बच्ची के साथ ऐसा ना करती तो तुम्हारी बच्ची के आगे भी ऐसा कुछ ना आता। अब बैठी रहो, बारात लौटने वाली अपनी बेटी को लेकर अपने साथ, और लोगों के सवाल के जवाब देती रहो कि ऐसा क्यों हुआ, बारात वापस क्यों गई। कर ली तुमने सारी तकरीर। मैंने कहा उठ जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम ये रिश्ता करवा, ना हमारी ये हालत होती। तुम मुझे क्यों इतना इग्नोर करते हो? मैं तुम्हें इग्नोर कहाँ कर रहा हूँ बेबी। मेरे मामू की डेथ हुई, बेटा नहीं है उनका कोई, इसलिए सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। बताओ ये भी मेरा कसूर है क्या? मैं समझती हूँ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम ऑक्यूपाई रहे हो, लेकिन इतना इग्नोर। मैं तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं सकता हूँ बेबी, ऐसे मत कहो प्लीज। इसीलिए तो आज तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ये वक्त जो निकाला है ये। फिर तुम्हारी मॉम की कॉल आ गई। तुम एक काम करो, जब मुझसे मिलने आते हो ना तब अपना फोन बंद कर दो। अच्छा यार प्लीज, मॉम की कॉल सुनने दो, पीछे से बोलना नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मॉम। सालार कहाँ हो तुम? मैं एक दोस्त के पास हूँ मॉम। क्यों, क्या हुआ? तुम फौरन घर आओ और मुझे लेकर जाओ नूर की तरफ। नूर की तरफ? मॉम कल तो आप आएंगे वहां से वापस, दोबारा जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, साइदा बच्चियों को लेकर अचानक से हमेशा के लिए हैदराबाद जा रही है और उसने मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। नूर जाना नहीं चाहती, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अरे मॉम, अगर मानियो से जबरदस्ती हैदराबाद लेके जाना चाहती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी आके उसे रेस्क्यू करूंगा। मॉम मेरे पास एक आइडिया है, आप एक काम करें, डैड को कॉल करें, वो डैड की जरूर सुन लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें फोन नहीं किया होगा? फोन अटेंड नहीं कर रहे, मैंने मैसेज छोड़ दिया है। जैसे ही मैसेज मेरा देखेंगे वो आ जाएंगे वहां। अरे भाई उठो ना, तुम निकल क्यों नहीं रहे हो?
ठीक है मॉम, मैं आता हूँ। फौरन पहुंचो घर। जी जी, बस फौरन आ। बाय। सुनो, मुझे जाना हो। तुम नहीं जा रहे हो, मैं जा रही हूँ। तुम जाओ, जाके अपनी कजिन को रेस्क्यू करो। अच्छा सुनो, अभी अभी है टाइम तुम। ये सब क्या हो गया साजदा? अहमद भाई भी इस दुनिया से चले गए। जाहिर सी बात है, बेचारे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। भरी बिरादरी के सामने बेटी की बारात जो वापस चली गई। बहुत अफसोस हुआ। सब्र करो, क्या कह सकते हैं। कसूर तो तुम्हारा ही है ना नसीम। लड़के ने निकाह के ऐन वक्त पे इनकार कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सारी हकीकत तुम्हें पहले ही बता दी थी। लड़के को नूर पसंद है। अब तुम सौतेली माओं का चक्कर मैं क्या जानूं? तुमने अपनी सौतेली बेटी का पत्ता काटा। उसने अपने सौतेले बेटे के लिए उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की। जब तुम दोनों सौतेली माएं सगी नहीं बन सकी, तो मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? तुमने अहमद भाई को धोखा दिया है। तुम अगर ऐसा नहीं करती तो क्या महविश की शादी नहीं होती? उसके जोड़ का कोई ना कोई मिल जाता। गलती सरासर तुम्हारी है। अगर तुम यतीम बच्ची के साथ ऐसा ना करती तो तुम्हारी बच्ची के आगे भी ऐसा कुछ ना आता। अब बैठी रहो, बारात लौटने वाली अपनी बेटी को लेकर अपने साथ, और लोगों के सवाल के जवाब देती रहो कि ऐसा क्यों हुआ, बारात वापस क्यों गई। कर ली तुमने सारी तकरीर। मैंने कहा उठ जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम ये रिश्ता करवाती, ना हमारी ये हालत होती। तुम मुझे क्यों इतना इग्नोर करते हो? मैं तुम्हें इग्नोर कहाँ कर रहा हूँ बेबी। मेरे मामू की डेथ हुई, बेटा नहीं है उनका कोई, इसलिए सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। बताओ, ये भी मेरा कसूर है क्या? मैं समझती हूँ तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, तुम ऑक्यूपाई रहे हो, लेकिन इतना इग्नोर। मैं तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं सकता हूँ बेबी, ऐसे मत कहो प्लीज। इसीलिए तो आज तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये वक्त जो निकाला है ये तुम्हारी मॉम की कॉल आ गई। तुम एक काम करो, जब मुझसे मिलने आते हो ना तब अपना फोन बंद कर दो। अच्छा यार प्लीज, मॉम की कॉल सुनने दो, पीछे से बोलना नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मॉम। सालार कहाँ हो तुम? मैं एक दोस्त के पास हूँ मॉम। क्यों, क्या हुआ? तुम फौरन घर आओ और मुझे लेकर जाओ नूर की तरफ। नूर की तरफ? मॉम कल तो आप आएंगे वहां से वापस, दोबारा जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, साइदा बच्चियों को लेकर अचानक से हमेशा के लिए हैदराबाद जा रही है और उसने मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। नूर जाना नहीं चाहती, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अरे मॉम, अगर मानी उसे जबरदस्ती हैदराबाद लेके जाना चाहती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी आके उसे रेस्क्यू करूंगा। मॉम, मेरे पास एक आइडिया है। आप एक काम करें, डैड को कॉल करें। वो डैड की जरूर सुन लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें फोन नहीं किया होगा? फोन अटेंड नहीं कर रहे, मैंने मैसेज छोड़ दिया है। जैसे ही मैसेज मेरा देखेंगे वो आ जाएंगे वहां। अरे भाई उठो ना, तुम निकल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है मॉम, मैं आता हूँ। फौरन पहुंचो घर। जी जी, बस फौरन आ। बाय। सुनो, मुझे जाना हो। तुम नहीं जा रहे हो, मैं जा रही हूँ। तुम जाओ, जाके अपनी कजिन को रेस्क्यू करो। अच्छा सुनो, अभी अभी है टाइम तुम। ये सब क्या हो गया साजदा? अहमद भाई भी इस दुनिया से चले गए। जाहिर सी बात है, बेचारे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। भरी बिरादरी के सामने बेटी की बारात जो वापस चली गई। बहुत अफसोस हुआ। सब्र करो, क्या कह सकते हैं। कसूर तो तुम्हारा ही है ना नसीम। लड़के ने निकाह के ऐन वक्त पे इनकार कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सारी हकीकत तुम्हें पहले ही बता दी थी। लड़के को नूर पसंद है। अब तुम सौतेली माओं का चक्कर मैं क्या जानूं? तुमने अपनी सौतेली बेटी का पत्ता काटा। उसने अपने सौतेले बेटे के लिए उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की। जब तुम दोनों सौतेली माएं सगी नहीं बन सकी, तो मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? तुमने अहमद भाई को धोखा दिया है। तुम अगर ऐसा नहीं करती तो क्या महविश की शादी नहीं होती? उसके जोड़ का कोई ना कोई मिल जाता। गलती सरासर तुम्हारी है। अगर तुम यतीम बच्ची के साथ ऐसा ना करती तो तुम्हारी बच्ची के आगे भी ऐसा कुछ ना आता। अब बैठी रहो, बारात लौटने वाली अपनी बेटी को लेकर अपने साथ, और लोगों के सवाल के जवाब देती रहो कि ऐसा क्यों हुआ, बारात वापस क्यों गई। कर ली तुमने सारी तकरीर। मैंने कहा उठ जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम ये रिश्ता करवाती, ना हमारी ये हालत होती। इस वीडियो के अंदर हमें इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम बताएंगे आपको कि उसके बारे में क्या आप जानते हैं। इसके अंदर हमको दिखाया जाता है जहां पर
جو سلار کی والدہ اور سلار کی جو کزن ہے اس کے ماموں جان کی جو بیٹی ہے وہ ایک جگہ پر مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پھپھو جان میں کیوں نہ روؤں، میرا تو والد صاحب اس دنیا میں چلا گیا ہے، اگر میرے والد صاحب دوبارہ اس دنیا میں آ جائے تو۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر پہلے ہی اس کا مقرر یہ وقت تھا، اگر ان کو یہ فیصلہ دیا ہوتا کہ دوبارہ آپ نے پھر لوٹ کر جانا ہے تو وہ پہلے ہی آ جاتا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہو۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے، اپنی پھپھو کی بات سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے اس کو ہر بات پر حوصلہ افزائی دیتی ہے، لیکن وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سلار کی جو والدہ ہے اس کا بھائی تھا، لیکن یہ اس کی بھتیجی ہے جو احمد کی بیٹی ہے، وہ احمد صاحب سلار کے والدہ کے بھائی تھے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اتنی بات جو احمد صاحب کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو اب رونے کا نہیں، آپ صرف اور صرف اس کے لیے دعا کریں۔ اتنی بات وہ سنتی ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ پھپھو جان اگر میرے رونے سے میرا والد صاحب واپس آ جاتا ہے تو میں خوب روتی ہوں۔ اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد احمد کی بیٹی کہتی ہے کہ پھپھو جان میں خوب رو رہی ہوں، اگر میرا والد صاحب آتا ہے تو میں روتی رہوں گی جب تک میرا والد صاحب واپس نہ آتا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن میرا والد میرے ہر کام آتا تھا، میری ہر ضروریات پورا کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا والد صاحب واپس آئے گا یا نہیں۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ کئی صدیوں تک، کئی مدتوں تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اتنی دیر میں اوپر سے سلار بھی آ جاتا ہے۔ سلار اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ آپ اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہو والدہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سلار بیٹا تمہارے ماموں جان اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہمیں اب رونا نہیں اور کیا کرنا ہے، وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا بھائی بہت ہی زیادہ میں اپنی بہن کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا، کیونکہ بہن کی ہر بات پر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اگر اس کو اچھی بات لگتی تھی تو اچھی بات پر وہ فیصلہ کر کر مجھے سناتا تھا، میری بات کو کبھی بھی اس نے ٹالا نہیں ہے۔ اتنی بات سلار سنتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ والدہ اس طرح کی باتوں کو چھوڑیں، پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اب ہمیں گھر چلنا ہوگا۔ اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے، یہ بات سلار کرتا ہے اور سلار کی والدہ یہ بات سن کر پریشان ہو کر کہتی ہے کہ بیٹا میرا اتنا زیادہ خوبصورت بھائی تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ پریشان اور رو رہی ہے۔
اس کو کوئی بھی حوصلہ اور افزائی دینے والا نہیں ہے۔ اتنی بات جو احمد کی بہن ہے وہ سلار اپنے بیٹے کو کہتی ہے، اس کا بیٹا بھی یہ بات سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسا کرو، تم اور تمہارا والد صاحب چلے جاؤ، کیونکہ میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد سلار کہتا ہے کہ والدہ ایک بار آپ چلی جاؤ، لیکن کل صبح ہوتے ہی میں آپ کو چھوڑ آؤں گا یہاں پر۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا، میں اپنے بھائی کے اکیلے گھر کو نہیں اب چھوڑ کر جا سکتی، میں یہیں پر رہوں گی۔ اتنی بات سلار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ پھر اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا۔ اس ویڈیو کے اندر ہمیں عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ اور سلار کی جو کزن ہے اس کے ماموں جان کی جو بیٹی ہے وہ ایک جگہ پر مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو۔ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پھپھو جان میں کیوں نہ روؤں، میرا تو والد صاحب اس دنیا میں چلا گیا ہے، اگر میرے والد صاحب دوبارہ اس دنیا میں آ جائے تو۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر پہلے ہی اس کا مقرر یہ وقت تھا، اگر ان کو یہ فیصلہ دیا ہوتا کہ دوبارہ آپ نے پھر لوٹ کر جانا ہے تو وہ پہلے ہی آ جاتا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہو۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے، اپنی پھپھو کی بات سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے اس کو ہر بات پر حوصلہ افزائی دیتی ہے، لیکن وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سلار کی جو والدہ ہے اس کا بھائی تھا، لیکن یہ اس کی بھتیجی ہے جو احمد کی بیٹی ہے، وہ احمد صاحب سلار کے والدہ کے بھائی تھے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اتنی بات جو احمد صاحب کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو اب رونے کا نہیں، آپ صرف اور صرف اس کے لیے دعا کریں۔ اتنی بات وہ سنتی ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ پھپھو جان اگر میرے رونے سے میرا والد صاحب واپس آ جاتا ہے تو میں خوب روتی ہوں۔ اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد احمد کی بیٹی کہتی ہے کہ پھپھو جان میں خوب رو رہی ہوں، اگر میرا والد صاحب آتا ہے تو میں روتی رہوں گی جب تک میرا والد صاحب واپس نہ آتا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن میرا والد میرے ہر کام آتا تھا، میری ہر ضروریات پورا کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا والد صاحب واپس آئے گا یا نہیں۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ کئی صدیوں تک، کئی مدتوں تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اتنی دیر میں اوپر سے سلار بھی آ جاتا ہے۔ سلار اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ آپ اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہو، پہلے ہی آپ کی
طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہو والدہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سلار بیٹا، تمہارے ماموں جان اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہمیں اب رونا نہیں اور کیا کرنا ہے۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا بھائی بہت ہی زیادہ میں اپنی بہن کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا، کیونکہ بہن کی ہر بات پر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اگر اس کو اچھی بات لگتی تھی تو اچھی بات پر وہ فیصلہ کر کر مجھے سناتا تھا، میری بات کو کبھی بھی اس نے ٹالا نہیں ہے۔ اتنی بات سلار سنتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ والدہ، اس طرح کی باتوں کو چھوڑیں، پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اب ہمیں گھر چلنا ہوگا۔ اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے، یہ بات سلار کرتا ہے، اور سلار کی والدہ یہ بات سن کر پریشان ہو کر کہتی ہے کہ بیٹا، میرا اتنا زیادہ خوبصورت بھائی تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ پریشان اور رو رہی ہے، اس کو کوئی بھی حوصلہ اور افزائی دینے والا نہیں ہے۔ اتنی بات جو احمد کی بہن ہے وہ سلار اپنے بیٹے کو کہتی ہے، اس کا بیٹا بھی یہ بات سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا، تم ایسا کرو، تم اور تمہارا والد صاحب چلے جاؤ، کیونکہ میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد سلار کہتا ہے کہ والدہ، ایک بار آپ چلی جاؤ، لیکن کل صبح ہوتے ہی میں آپ کو چھوڑ آؤں گا یہاں پر۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے، نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، میں اپنے بھائی کے اکیلے گھر کو نہیں اب چھوڑ کر جا سکتی، میں یہیں پر رہوں گی۔ اتنی بات سلار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ پھر اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس ویڈیو کے اندر ہمیں عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ اور سلار کی جو کزن ہے، اس کے ماموں جان کی جو بیٹی ہے، وہ ایک جگہ پر مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا، تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پھپھو جان، میں کیوں نہ روؤں، میرا تو والد صاحب اس دنیا میں چلا گیا ہے، اگر میرے والد صاحب دوبارہ اس دنیا میں آ جائے تو۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا، اگر پہلے ہی اس کا مقرر یہ وقت تھا، اگر ان کو یہ فیصلہ دیا ہوتا کہ دوبارہ آپ نے پھر لوٹ کر جانا ہے تو وہ پہلے ہی آ جاتا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہو۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے، اپنی پھپھو کی بات سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے اس کو ہر بات پر حوصلہ افزائی دیتی ہے، لیکن وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سلار کی جو والدہ ہے اس کا بھائی تھا، لیکن یہ اس کی بھتیجی ہے جو احمد کی بیٹی ہے، وہ احمد صاحب سلار کے والدہ کے بھائی تھے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا، اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اتنی بات جو احمد صاحب کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا، آپ کو اب رونے کا نہیں، آپ صرف اور صرف اس کے لیے دعا کریں۔ اتنی بات وہ سنتی ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ پھپھو جان، اگر میرے رونے سے میرا والد صاحب واپس آ جاتا ہے تو میں خوب روتی ہوں،
اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد احمد کی بیٹی کہتی ہے کہ پھوپھو جان میں خوب رو رہی ہوں، اگر میرا والد صاحب آتا ہے تو میں روتی رہوں گی جب تک میرا والد صاحب واپس نہ آتا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن میرا والد میرے ہر کام آتا تھا، میری ہر ضروریات پورا کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا والد صاحب واپس آئے گا یا نہیں۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ کئی صدیوں تک، کئی مدتوں تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اتنی دیر میں اوپر سے سلار بھی آ جاتا ہے۔ سلار اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ آپ اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہو والدہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سلار بیٹا تمہارے ماموں جان اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہمیں اب رونا نہیں اور کیا کرنا ہے، وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا بھائی بہت ہی زیادہ میں اپنی بہن کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا، کیونکہ بہن کی ہر بات پر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اگر اس کو اچھی بات لگتی تھی تو اچھی بات پر وہ فیصلہ کر کر مجھے سناتا تھا، میری بات کو کبھی بھی اس نے ٹالا نہیں ہے۔ اتنی بات سلار سنتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ والدہ اس طرح کی باتوں کو چھوڑیں، پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اب ہمیں گھر چلنا ہوگا۔ اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے، یہ بات سلار کرتا ہے اور سلار کی والدہ یہ بات سن کر پریشان ہو کر کہتی ہے کہ بیٹا میرا اتنا زیادہ خوبصورت بھائی تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ پریشان اور رو رہی ہے، اس کو کوئی بھی حوصلہ اور افزائی دینے والا نہیں ہے۔ اتنی بات جو احمد کی بہن ہے وہ سلار اپنے بیٹے کو کہتی ہے، اس کا بیٹا بھی یہ بات سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسا کرو، تم اور تمہارا والد صاحب چلے جاؤ، کیونکہ میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد سلار کہتا ہے کہ والدہ ایک بار آپ چلی جاؤ، لیکن کل صبح ہوتے ہی میں آپ کو چھوڑ آؤں گا یہاں پر۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، میں اپنے بھائی کے اکیلے گھر کو نہیں اب چھوڑ کر جا سکتی، میں یہیں پر رہوں گی۔ اتنی بات سلار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ پھر اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا۔ اس ویڈیو کے اندر ہمیں عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ اور سلار کی جو کزن ہے اس کے ماموں جان کی جو بیٹی ہے وہ ایک جگہ پر مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پھوپھو جان میں کیوں نہ روؤں، میرا تو والد صاحب اس دنیا میں چلا گیا ہے، اگر میرے والد صاحب دوبارہ اس دنیا میں آ جائے تو۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر پہلے ہی اس کا مقرر یہ وقت تھا، اگر ان کو یہ فیصلہ دیا ہوتا کہ دوبارہ آپ نے پھر لوٹ کر جانا ہے
تو وہ پہلے ہی آ جاتا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہو۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے، اپنی پھپھو کی بات سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے اس کو ہر بات پر حوصلہ افزائی دیتی ہے، لیکن وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سلار کی جو والدہ ہے اس کا بھائی تھا، لیکن یہ اس کی بھتیجی ہے جو احمد کی بیٹی ہے۔ وہ احمد صاحب سلار کے والدہ کے بھائی تھے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اتنی بات جو احمد صاحب کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو اب رونے کا نہیں، آپ صرف اور صرف اس کے لیے دعا کریں۔ اتنی بات وہ سنتی ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو احمد کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ پھپھو جان اگر میرے رونے سے میرا والد صاحب واپس آ جاتا ہے تو میں خوب روتی ہوں۔ اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد احمد کی بیٹی کہتی ہے کہ پھپھو جان میں خوب رو رہی ہوں، اگر میرا والد صاحب آتا ہے تو میں روتی رہوں گی جب تک میرا والد صاحب واپس نہ آتا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن میرا والد میرے ہر کام آتا تھا، میری ہر ضروریات پورا کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا والد صاحب واپس آئے گا یا نہیں۔ اس کے بعد سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ کئی صدیوں تک، کئی مدتوں تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اتنی بات جو احمد کی بیٹی ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اتنی دیر میں اوپر سے سلار بھی آ جاتا ہے۔ سلار اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ آپ اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہو والدہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سلار بیٹا تمہارے ماموں جان اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہمیں اب رونا نہیں اور کیا کرنا ہے۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا بھائی بہت ہی زیادہ میں اپنی بہن کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا، کیونکہ بہن کی ہر بات پر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اگر اس کو اچھی بات لگتی تھی تو اچھی بات پر وہ فیصلہ کر مجھے سناتا تھا، میری بات کو کبھی بھی اس نے ٹالا نہیں ہے۔ اتنی بات سلار سنتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ والدہ اس طرح کی باتوں کو چھوڑیں، پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اب ہمیں گھر چلنا ہوگا۔ اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے، یہ بات سلار کرتا ہے اور سلار کی والدہ یہ بات سن کر پریشان ہو کر کہتی ہے کہ بیٹا میرا اتنا زیادہ خوبصورت بھائی تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ پریشان اور رو رہی ہے، اس کو کوئی بھی حوصلہ اور افزائی دینے والا نہیں ہے۔ اتنی بات جو احمد کی بہن ہے وہ سلار اپنے بیٹے کو کہتی ہے، اس کا بیٹا بھی یہ بات سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسا کرو، تم اور تمہارا والد صاحب چلے جاؤ، کیونکہ میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد سلار کہتا ہے کہ والدہ ایک بار آپ چلی جاؤ، لیکن کل صبح ہوتے ہی میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، یہاں
जहाँ पर इसके बाद सलार की वालदा कहती है नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं अपने भाई के अकेले घर को नहीं अब छोड़कर जा सकती, मैं यहीं पर रहूंगी। इतनी बात सलार कहता है और कहता है कि वालदा फिर अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसकी वालदा कहती है ठीक है बेटा। इस वीडियो के अंदर हमें इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम बताएंगे आपको कि उसके बारे में क्या आप जानते हैं। इसके अंदर हमको दिखाया जाता है जहां पर जो सलार की वालदा और सलार की जो कज़न है उसके मामू जान की जो बेटी है वो एक जगह पर मुसलसल रो रही होती है। सलार की वालदा कहती है कि बेटा तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो। इसके बाद जो अहमद की बेटी होती है वो कहती है कि पप्पू जान मैं क्यों ना रोऊं, मेरा तो वालिद साहब इस दुनिया में चला गया है, अगर मेरे वालिद साहब दोबारा इस दुनिया में आ जाए तो। इसके बाद सलार की वालदा कहती है कि बेटा अगर पहले ही उसका मुकर्रर ये वक्त था, अगर उनको ये फैसला दिया होता कि दोबारा आपने फिर लौट कर जाना है तो वो पहले ही आ जाता, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुका है, अब आप उसके लिए दुआ ही कर सकती हो। इतनी बात जो अहमद की बेटी है वो सुनती है, अपनी फूफो की बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। इसके बाद जो सलार की वालदा है उसको हर बात पर हौसला अफजाई देती है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि सलार की जो वालदा है इसका भाई था, लेकिन ये इसकी भतीजी है जो अहमद की बेटी है। वो अहमद साहब सलार के वालदा के भाई थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ पर जो सलार की वालदा है वो कहती है कि बेटा अब हम दुआ ही कर सकते हैं। इतनी बात जो अहमद साहब की बेटी है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो सलार की वालदा है वो कहती है कि बेटा आपको अब रोने का नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दुआ करें। इतनी बात वो सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद जो अहमद की बेटी है वो कहती है कि फूफो जान अगर मेरे रोने से मेरा वालिद साहब वापस आ जाता है तो मैं खूब रोती हूँ। इतनी बात जो सलार की वालदा है वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद अहमद की बेटी कहती है कि फूफो जान मैं खूब रो रही हूँ, अगर मेरा वालिद साहब आता है तो मैं रोती रहूँगी जब तक मेरा वालिद साहब वापस ना आता। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरा वालिद मेरे हर काम आता था, मेरी हर ज़रूरियात पूरा करता था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा वालिद साहब वापस आएगा या नहीं। इसके बाद सलार की वालदा कहती है कि बेटा जो भी इस दुनिया से एक बार चला जाता है वो कई सदियों तक, कई मुद्दतों तक वो दोबारा वापस नहीं आता। इतनी बात जो अहमद की बेटी है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। इसके बाद इतनी देर में ऊपर से सलार भी आ जाता है। सलार अपनी वालदा को रोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि वालदा आप इतनी ज़्यादा क्यों रो रही हो, पहले ही आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है फिर भी आप रो रही हो वालदा। इसके बाद वो कहती है कि सलार बेटा तुम्हारे मामू जान इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें अब रोना नहीं और क्या करना है, वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा मैं अपनी बहन के साथ भी मोहब्बत करता था, क्योंकि बहन की हर बात पर आगे से कोई जवाब नहीं देता था। अगर उसको अच्छी बात लगती थी तो अच्छी बात पर वो फैसला कर कर मुझे सुनाता था, मेरी बात को कभी भी उसने टाला नहीं है। इतनी बात सलार सुनता है। सलार कहता है कि वालदा इस तरह की बातों को छोड़ें, पहले ही आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है,
लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब हमें घर चलना होगा। इतनी बात सलार की वालदा सुनती है, ये बात सलार कहता है और सलार की वालदा ये बात सुनकर परेशान होकर कहती है कि बेटा, मेरा इतना ज़्यादा खूबसूरत भाई था, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपनी बेटी को भी नहीं छोड़